اسلام آباد، پشاور اور سوات سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق زلزلے کے جھٹکے جڑواں شہروں اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، سوات، ایبٹ آباد اور چترال محسوس کیے گئے، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 ریکارڈ کی گئی، جبکہ اس کا مرکز افغانستان کے ہندوکش پہاڑی سلسلے میں تھا۔ زلزلہ صبح 10:20 پر آیا، جس کی ریکٹر اسکیل پر گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے جھٹکوں کے باعث لوگ گھروں، دفاتر اور دکانوں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ چین اور بھارت ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھے، دشمن یا خطرہ نہیں، چینی وزیر خارجہ۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین کے اعلیٰ سفارتکار پیر کو بھارت پہنچے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے اپنے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات کی اور توقع ہے کہ وہ اپنے 3 روزہ دورے کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے بھارتی ہم منصب جے شنکر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین اور بھارت ایک دوسرے کو شراکت دار سمجھے، دشمن یا خطرہ نہیں۔ چین اور بھارت کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہم آہنگی، باہمی فائدے کے اصول کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ہمسایہ ممالک اپنے تعلقات میں ایک مشکل دور کے بعد آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اختلافات کو تنازعات میں اور مقابلے کو تصادم میں نہیں بدلنا چاہیے۔ 9 مئی مقدمات عدالت کی عمران خان کی اپیلوں پر فریقین کو آج ہی دستاویزات جمع کروانے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے عمران خان کو 9 مئی سے متعلق ضمانت کی اپیلوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں وکیل درخواست گزار سلمان صفدر اور اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ علیمہ خان بھی عدالت میں موجود تھیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر سے مکالمہ کیا کہ آپ نے گزشتہ روز دستاویزات جمع کروائے تھے، کل 10:30 تک دستاویزات کو دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی تو دستاویزات کو پڑھنا ہے نا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے خود دستاویزات جمع کروائے ہیں، میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کیس کی سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چند فیصلوں کے حوالے سے دستاویزات جمع کروائے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جس فریق نے کوئی بھی دستاویزات جمع کرانے ہیں آج کرا دے، پروسیکیوشن بھی ملزم کو جمع دستاویزات کا جائزہ لے لیں۔ بعد ازاں عدالت نے اپیلوں پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام، گرفتار لیکچرار ڈاکٹر عثمان 14 روز کے ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ کوئٹہ میں 12 اگست کو گرفتار کیے جانے والے بیوٹنس یونیورسٹی کے لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی کو سی ٹی ڈی کی جانب سے ارتکاب دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے ڈاکٹر عثمان قاضی کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ بیوٹنس یونیورسٹی کے لیکچرار ڈاکٹر عثمان قاضی کو کل عدم تنظیم کے لیے سہولت کاری کے الزام میں 12 اگست کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر عثمان قاضی نے ویڈیو بیان میں دہشت گردی کے متعدد واقعات میں کل عدم تنظیم کی سہولت کاری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ مونسون سسٹم بحیرہ عرب میں موجود کراچی میں آج وقفے سے بارش ہوگی۔ موسمیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ مونسون سسٹم بحیرہ عرب میں موجود ہے، جس کے باعث کراچی میں آج وقفے سے بارش ہوتی رہے گی۔ شہر میں آج تیز بارش ہوئی اور درجہ حرارت میں کمی آئی، تو کل معتدل بارش کا امکان ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ شدید گرج چمک کے دوران شہری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور گرج چمک کے دوران صرف ایمرجنسی کالز کے لیے فون استعمال کریں۔ موسمیاتی ماہرین نے ہدایت کی کہ سڑک پر موجود افراد درخت، باڑ اور کھمبوں سے دور رہیں۔ آسمانی بجلی کی زد میں آنے والے ہر چیز پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ دوسری جانب چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے صوبے اور بالخصوص شہر قائد میں بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تمام ڈپٹی کمشنرز اپنے عملے کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہیں، برساتی پانی کے فوری نکاس کو یقینی بنایا جائے۔ سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان، کوئی کھلاڑی اے کیٹیگری کا اہل نہ ہونے سے کیٹیگری ختم، بابر اور رضوان کی بھی تنزلی۔ قومی کرکٹ ٹیم کا کوئی کرکٹر اے کیٹیگری کا اہل قرار نہیں پایا، جس کے باعث بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ سے اے کیٹیگری کو ختم کر دیا۔ پی سی بی نے 30 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹس دیے، جن میں پرفارمنس کی بنیاد پر کیٹیگری بی، سی اور ڈی میں 10 کھلاڑی رکھے گئے، جبکہ کانٹریکٹس 1 جولائی 2025 سے 30 جون 2026 تک لاگو ہوں گے۔ گزشتہ سال 27 کھلاڑیوں کا کانٹریکٹ دیے گئے تھے اور اس سال تعداد بڑھ کر 30 ہو گئی ہے، جبکہ رواں برس 12 نئے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا۔ نئے کھلاڑیوں میں احمد دانیال، فہیم اشرف، حسن علی، حسن نواز، حسین طلعت، خوشدل شاہ، محمد عباس، محمد عارث، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، سلمان مرزا اور سفیان مقیم کو نئے کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا۔ 9 کھلاڑی اپنی سابقہ کیٹیگری برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 8 کھلاڑی کانٹریکٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ رواں برس کیٹیگری میں